It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے اراکین کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ملاحظہ کیجیے. اس سانے پر آپ تمام صحافی بھائیوں کی توجہ مبذول کرانا ہے. الطاف بھائی نے کل ہی یہ بیان دیا ہے کہ اس سانے کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے یہ درخواست کی کہ وہ سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے جلد از جلد اس کی عدالتی کمیشن قائم کریں اور ایک غیر جانبدار تحقیقات اس پر ہونی چاہیے. الطاف بھائی نے کل اس پر بیان دیا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے سانحہ کراچی کی ایک تحقیقاتی کمیشن بنائیں گے. دوسرا، الطاف بھائی نے 50 لاکھ روپے اس سانحہ میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے لیے نظر کیے اور 50 لاکھ روپے بولٹن مارکیٹ کے متاثرین کے لیے اناؤنس کیا. ہمارے الطاف بھائی نے کل اناؤنس کیا تھا، اس کے دوسرے دن سے یہ جو امداد کی تقسیم تھی وہ شروع ہو گئی اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت وقت نے اعلان کیے لیکن ابھی تک متاثرین کو امداد نہیں پہنچ سکی ہے. کل جب ہم شہداء کے گھروں پر گئے، اس میں سے پولیس کے سپاہی کے بھی گھر گئے، وہاں پر ابھی تک ان کو امداد کی رقم نہیں ملی ہے. تو میں یہ اپیل کرتا ہوں حکومت وقت سے، سرکاری اہلکاروں سے کہ خدا را اس سانحے پر جس سے پورا ملک گزر رہا ہے، وہ لوگ جو پولیس کے سپاہی ہیں، پولیس کے جوان ہیں، رینجرز کے جوان ہیں، فوج کے جوان ہیں، ان کی کمپنسیشن میں خدا را دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو وطن کی دفاع کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہوں، جو لوگ اپنے گلے کٹوا رہے ہوں، وہ ہماری حکومتی اعلان کے بعد اس امداد کے انتظار میں ان کے کئی دن گزر جائیں اور ان کی بچوں کی تعلیم متاثر ہو. تو خدا را اس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے. لہذا حکومت وقت اس پر فوری عمل درآمد کرے. الطاف بھائی نے جو اناؤنس کیا تھا، ہم امدادی رقوم ان شہداء کے گھروں تک پہنچا چکے ہیں. سٹی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ کا چیک کل مصطفیٰ کمال بھائی کے ہینڈ اوور کیا جا چکا ہے. تو یہ ایک طرف چیزیں تھیں. دوسری طرف وہ ساری سیاسی جماعتیں جو یہاں سانحہ کراچی کے اوپر آ رہی ہیں، ان کے رہنما آ رہے ہیں اور پروٹیشن ہو رہا ہے، یقینی طور پر اس موقع پر آئیں اور لوگوں سے ہمدردی کریں. وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ ضرور آئیں، ان کو MKIM ویلکم کرتی ہے، لیکن یہ تصاویر صرف سیاسی اسکور بن کے نہ رہ جائیں کہ یہاں پاکستان کا ہر سیاسی رہنما آئے اور تصویر کھنچائے اور اس کے بعد وہ متاثرین، چاہے وہ شہید ہونے والے ہوں یا زخمی ہونے والے ہوں یا بولٹن مارکیٹ کے متاثرین ہوں، وہ ان کی امداد کے منتظر رہ جائیں. لہذا وہ تصویر ضرور کھنچائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عملی اقدامات ان کو کرنے چاہیے اس میں بھی وہ نظر آئیں. کیونکہ یہ بہت اہم ایشو تھا جس پر آپ تمام صحافی بھائیوں کو مدعو کیا گیا تھا. ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ چونکہ ملک اس وقت ایک انتہائی مشکل دورائے پر کھڑا ہے، ایک طرف فوج ملک کے سرحدی علاقوں پر اس ملک کا دفاع کر رہی ہے، دوسرے ملک کے اندر دہشت گردی کا جو عالم ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. لہذا اس پورے کرائسس میں جہاں بحثیت قوم، بحثیت ایک فرد کے، ہمیں ایک اجتماعی، ایک ذمہ دار قوم کا رویہ اپنانا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے پر الزام دے کر ایک دوسرے کو نیچے دکھانا چاہیے. کیونکہ ملک اس وقت ایک مشکل دورائے پر کھڑا ہے، ایک طرف فوج ملک کے سرحدی علاقوں پر اس ملک کا دفاع کر رہی ہے، دوسرے ملک کے اندر دہشت گردی کا جو عالم ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. لہذا اس پورے کرائسس میں جہاں بحثیت قوم، بحثیت ایک فرد کے، ہمیں ایک اجتماعی، ایک ذمہ دار قوم کا رویہ اپنانا چاہیے،
نہ کہ ایک دوسرے پر الزام دے کر ایک دوسرے کو نیچے دکھانا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے بہت بہت شکریہ. متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کا پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پریس کانفرنس آپ براہ راست ملاحظہ فرما رہے تھے. ایک بار پھر آپ کو وہیں لے چلتے ہیں براہ راست کراچی، جہاں سے آپ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ارکان کی پریس کانفرنس براہ راست ملاحظہ کریں گے. آپ لوگوں نے ایشو کی ہیں وہ کہ جب بم بلاسٹ ہوا تو جو عزاداران تھے وہ اپنی جگہ مستقل طور پر کھڑے رہے، وہ علم انہوں نے گرنے نہیں دیے، وہ جلوس کو لے کر آگے چلے. تو یقینی طور پر جو بھی لوگ تھے، جو بھی ایلیمنٹ تھے، ہم کسی پر یہ الزام نہیں دھریں گے کہ فلاں شخص تھا یا فلاں لوگ تھے، لیکن اس تانے میں جو بھی لوگ ملوث تھے، جس طرح پولیس نے سامان ریکور کیا ہے، تو ہم ان کو اس اقدام پر ان کو سراہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ جو لوگ بھی اس گرفت میں آ رہے ہیں ان کو بلا امتیاز ان کی سیاسی اور مذہبی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. دیکھیے، ٹارگٹ کلنگ کے جہاں تک واقعات ہیں، آج بھی ہمارے ایک ساتھی کو بڑی بے-رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے. ایم کیو ایم اس کی پرزور مذمت کرتی ہے، لیکن چونکہ ملک جس کرائسس سے گزر رہا ہے وہاں پر ایم کیو ایم ایک محب وطن، ایک سمجھدار، ایک باشعور سیاسی قیادت ہونے کا بھی ثبوت فراہم کر رہی ہے. لہذا حکومت وقت سے پھر ہم یہ دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو کیفر گرفتار تک پہنچایا جائے. آپ نے بات کی کہ ایک تو اشور کا واقعہ ہوا، پھر ٹارگٹ کلنگ جاری ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پولیس جو ہے قانون نافذ کرنے والے کراچی میں ناکام ہو گئے ہیں؟ پہلے معاملات ہوتا ہے، پھر اتنا بڑا جلاؤ گراؤ ہوتا ہے، پھر ٹارگٹ کلنگ ہے، وزیر داخلہ کو مستعفی ہو جانا چاہیے. دیکھیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم تمام لوگوں کو اس بنیاد پر مستعفی کرواتے رہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت سارے سلسلے کی کڑیاں ہیں. اگر اس بنیاد پہ سب لوگ استعفے دیتے رہے، یقینی طور پر پولیس کا فیلئر ہے، اس کی اپنی پرفارمنس صحیح نہیں. لیکن بہرحال یہ ایک سازش ہے، ایک سانحے کی جو منظر عام پر آ چکا ہے. لہذا اس کو بہت سمجھداری سے ہمیں ورک کرنا چاہیے. جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. بنیادی طور پہ متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ اس واقعے کے بعد سے ایک چیز کو بڑے شد و مت کے ساتھ اٹھایا ہے کہ عدالتی تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے اور اس سانحے کے تمام پہلوؤں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے. تو یہ بڑا مفصل جواب ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے انصاف کی امید کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے یہ تمام ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک مفصل جواب ہے جو آپ کے ہر اسپیکٹ کو کور کر رہا ہے. آخری کوشچن ہے، ایم پی آپ کا ہے، اسٹرانگ روٹس آپ کی اس علاقے میں، ناظم آپ کا ہے، تو آپ کی اپنی ویجیلنس بھی ہے جو منصورہ تک تو جا پہنچتے، جماعت اسلامی کے سارے وہ انکشافات سامنے آ جاتے ہیں. تو ان حقائق کی اب تک ایم کیو ایم نے خود انیشیٹو کیوں نہیں لیے؟ گراس روٹس آپ کے وہاں ہیں، ہر چیز آپ کے پاس ہے، تو اس میں ڈیلے کیوں ہو رہی اتنی؟ دیکھیں، یہ آپ کا جو سوال ہے، میں نے کہا نا کہ یہ ہم سب لوگوں کو بحیثیت قوم ایک سمجھدار رویہ اختیار کرنا چاہیے. بہت آسان ہے کسی پر الزام لگا دینا، لیکن ہم نے الطاف بھائی نے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ اس بات کی ہے کہ غیر جانبدار کمیشن بنایا جائے، عدالتی کمیشن، جو غیر جانبدار ہوتے ہوئے اس کی تحقیقات کرے اور جو بھی اس میں ملوث ہو اس کے سامنے لے کر آ جائے. ہر چیز موجود ہے، پولیس کی انویسٹیگیشن ہو یا سی سی فوٹیج ہے، تو سب کچھ موجود ہے. اب بجائے یہ کہ ہم خود فیصلہ کریں، اس ادارے کو فیصلہ کرنا چاہیے جس کے پاس